بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں، وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے اور نبی پاک کے بعد ان کی بہت بڑی شان ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی عظیم الشان کارناموں سے لبریز ہے۔ خصوصاً انہوں نے 2.25 برس کی قلیل مدت خلافت میں اپنے مساعی جمیلہ کے جو لازوال نقش و نگار چھوڑے وہ قیامت تک بہو نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سرزمین عرب ایک دفعہ پھر ضلالت و گمراہی کا گہوارہ بن گئی تھی۔ مورخ طبرہ کا بیان ہے کہ قریش و ثقیف کے سوا تمام عرب اسلام کی حکومت سے باغی تھا۔ مدعیان نبوت کی جماعتیں علیحدہ ملک میں شورش برپا کر رہی تھیں۔ منکرین زکوٰۃ مدینہ منورہ لوٹنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ غرض خورشید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غروب ہوتے ہی شمع اسلام کے چراغ سحری بن جانے کا خطرہ تھے، لیکن جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی روشن ضمیری اور غیر معمولی استقلال کے باعث نہ صرف اس کو گل ہونے سے محفوظ رکھا بلکہ اسی مشعل ہدایت سے تمام عرب کو منور کر دیا۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کو جس نے دوبارہ زندہ کیا اور دنیا اسلام پر سب سے زیادہ جس کا احسان ہے وہ یہی ذات گرامی ہے، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس میں شک نہیں کہ خلیفہ دوم کے عہد میں بڑے بڑے کام انجام پائے۔ مہمات امور کا فیصلہ ہوا، یہاں تک کہ روم و ایران کے دفتر الٹ دیے گئے۔ تاہم اس کی داغ بیل کس نے ڈالی؟ ملک میں یہ اولوالعزم مانارو کب پیدا ہوئی؟ خلافت علیہ کی ترتیب و تنظیم کا سنگ بنیاد کس نے رکھا؟ اور سب سے زیادہ یہ کہ خود اسلام کو گرداب فنا سے کس نے بچایا؟ یقیناً ان تمام سوالوں کے جواب میں صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا نام نامی لیا جا سکتا ہے۔ دراصل وہی اس کے مستحق ہیں۔ اس لیے اب ہم کو دیکھنا چاہیے کہ عہد صدیقی کی وہ کون سی داغ بیل تھی جس پر عہد فاروقی میں اسلام کی رفیع و شان عمارت تعمیر کی گئی۔ نظام خلافت اسلام میں خلافت یا جمہوری حکومت کی بنیاد سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈالی، چنانچہ خود ان کا انتخاب جمہور کے انتخاب سے ہوا تھا اور عملاً جس قدر بڑے بڑے کام انجام پائے سب میں کبار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین رائے و مشورہ کی حیثیت سے شریک تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے صاحب رائے تجربہ کار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دارالخلافت سے جدا نہ ہونے دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد کیا تھا، لیکن انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رائے و مشورہ میں مدد دینے کے لیے چھوڑ جائیں۔ کلام پاک کی
قرآن شریف کی آیتیں عموماً کسی خاص واقعہ اور ضرورت کے پیش آ جانے پر نازل ہوتی تھیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کو کھجور کی شاخ، ہڈی، چمڑے، پتھر کی تختی یا کسی خاص قسم کے کاغذ پر لکھ لیتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ترتیب دیتے تھے۔ جب ایک صورت ختم ہو جاتی تو وہ علیحدہ نام سے موسوم ہو جاتی تھی اور پھر دوسری شروع ہو جاتی تھی۔ کبھی ایک ساتھ دو صورتیں نازل ہوتی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو الگ الگ لکھواتے جاتے۔ غرض اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی میں صورتیں مدون و مرتب ہو چکی تھیں اور ان کے نام بھی قرار پا چکے تھے۔ حدیثوں میں ذکر آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں فلاں فلاں صورتیں پڑھیں یا فلاں صورت سے فلاں صورت تک تلاوت فرمائی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بقرہ، آل عمران اور نساء پڑھی۔ سورۃ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے ذکر سے تو شاید حدیث کی کوئی کتاب خالی نہ ہوگی۔ اب دیکھنا چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کیا خدمت انجام پائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے متفرق اجزاء کو صرف ایک کتاب کی صورت میں جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اپنے قول یتلو صحفا مطہرہ میں بیان فرمایا ہے کہ قرآن ضعیفوں میں جمع ہے۔ قرآن شریف ضعیفوں میں لکھا ہوا ہے لیکن متفرق تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک جگہ جمع کر دیا، پھر ان کے بعد محفوظ رہا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد نسخے نقل کرا کے دوسرے شہروں میں روانہ کر دیے۔ اس تشریح سے صاف ظاہر ہو گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف قرآن شریف کے متفرق اجزاء کو جمع کر کے ایک کتاب کی صورت میں مدون کر دیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدون کیا ہوا نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خزانہ میں محفوظ رہا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبضہ میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ فرمایا اور وصیت کر دی کہ کسی شخص کو نہ دیں، البتہ جس کو نقل کرنا یا اپنا نسخہ صحیح کرنا ہو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عارضاً لے کر چند نسخے نقل کرائے اور دوسرے مقامات میں روانہ کر دیے، لیکن اصل نسخہ بدستور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہا۔ جب مروان مدینہ کا حاکم ہو کر آیا تو اس نے اس نسخہ کو حضرت حفصہ سے لینا چاہا، لیکن انہوں نے دینے سے انکار کر دیا اور تا حیات اپنے پاس محفوظ رکھا۔ ان کے انتقال کے بعد مروان نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اس کو ضائع کر دیا۔ تو دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو مال کی پریشانی تھی نہ کسی چیز کی، اور انہوں نے ہر قدم پر، ہر سانس پر، ہر لمحے پر اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے آگے اپنے سر کو خم کر دیا۔ تو آج جتنی پبلسٹی ان کی ہے دنیا میں یا پاپولیرٹی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ جو آج کے ہمارے حکمران یا اس طرح کے لوگ ہیں یہ بڑا کچھ کر رہے ہیں، تو اگر ان کو یاد بھی رکھا جائے گا تو برے ناموں میں رکھا جائے گا، برے کاموں میں یاد کیا جائے گا۔ وہ ایسے تھے تو کیا ہی اچھا ہے کہ اگر ہم خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، ایون حضرت علی، حضرت امام حسن حسین، ان کے راہ پر چلیں جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ ویسے تو ہم کبھی نہیں گزار سکتے، لیکن ہم اگر کچھ نہ کچھ کوشش کریں نا تو انشاءاللہ
ہمارا بھی نام اچھوں کی فہرست میں آ جائے گا۔ تو ورنہ تو پھر قیامت والے دن اللہ معاف کرے اگر ہمارا نام کہیں اس لسٹ میں آ گیا جس میں حمان ہے، قارون، فرعون، شداد جیسے لوگ ہیں، تو اس لیے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ فضول باتوں میں لگنے کی بجائے جو ہے نا صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں پڑھیں، قرآن کو پڑھیں اور اپنی زندگی کو بدلیں، ہماری یہ ساری کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو اس کے لیے میں معافی چاہوں گا، اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ تو اگر کوئی کمنٹ میں کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ السلام۔